السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام میں پگڑی، چادر، ٹوپی، رومال کے ذریعے سر ڈھانپنا سنت ہے یا نہیں؟ دلیل کی روشنی میں بتائیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سر ڈھکنے کے بارے میں کہ اسلام میں ہمیں سر ڈھانپنے کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے۔ تو دیکھیے، اسلام میں ہمیں کوئی حکم ایسا نہیں ملتا جس سے یہ معلوم پڑے کہ سر ڈھکنا ضروری ہے یا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ یہ عربوں کا رواج اور ان کی ضرورت تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب ایک ڈیسرٹ کنٹری ہے جہاں کا اکثر حصہ ریتیلا ہے، یعنی وہاں بہت کم ہریالی ہے اور وہاں بارش بھی بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ اور اسی گرمی سے بچنے کے لیے وہاں کے لوگ اپنے سروں کو مختلف قسم کے یعنی چادر، رومال، پگڑی، ٹوپی کے ذریعے ڈھاکا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے دیش میں بھی لوگ گرمی سے بچنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کھیتوں میں کسان جو دن بھر کھیتی کرتے ہیں تیز دھوپ میں، تو وہ دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے سروں پر پگڑی، رومال یا کوئی کپڑا لپیٹ لیتے ہیں جس سے ان کا دماغ دھوپ سے محفوظ رہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے کیپ پہنتے ہیں اور بہت سے لوگ چھاتا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو سیم اسی طرح عرب کے جو لوگ تھے وہ دھوپ سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے اپنے سروں پر پگڑی، چادر یا رومال کا استعمال کرا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ عرب میں آئے دن ریتیلا طوفان آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے پوری فضا میں ریت ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے آج بھی جب عرب میں ریتیلا طوفان آتا ہے تو لوگ اس طوفان سے بچنے کے لیے، اس دھول مٹی سے بچنے کے لیے اپنے چہروں پر رومال لپیٹ لیتے ہیں، جو لال کلر کا رومال وہ استعمال کرتے ہیں، اور اپنی گاڑیوں کے شیشے اوپر کر لیتے ہیں تاکہ اس سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ اس کے شیشے چڑھا لیں، ان کی سواری تو اوپن ہوا کرتی تھی، یعنی اونٹ، گھوڑا، کھچر وغیرہ۔ تو کئی کئی مہینوں کے سفر انہیں کرنے پڑتے تھے، یعنی اوپر تپتا سورج ہوتا تھا اور نیچے گرم ریت ہوتی تھی، اور جب کبھی آندھی آتی ہے، طوفان آتا، ریت ہوا میں اڑتا، تو وہ لوگ اپنی پگڑی، اپنے رومال، اپنے چادر کے ذریعے اپنے چہروں کو چھپایا کرتے تھے اور اپنے جانوروں کے منہ پہ بھی کپڑا لگا دیا کرتے تھے تاکہ وہ دھول مٹی ان کے اور ان کے جانوروں کے جسم میں نہ جا سکے۔ تو پتہ چلا کہ سر ڈھکنا عرب کے لوگوں کا کلچر اور ان کی ضرورت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے وہاں رائج تھی۔ یعنی جتنی بھی اوتھینٹک فلمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر بنی ہیں، جیسے الرسالہ، دا میسج، عمر سیریز، ان میں واضح دکھایا گیا ہے کہ عرب کے لوگ، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مشرکان مکہ ہوں، وہ سب لوگ پگڑی استعمال کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، یعنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، تو بھی ان کا یہی لباس رہا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ پہلے لوگ پگڑی نہیں پہنا کرتے تھے اور مسلمان بننے کے بعد پگڑی پہننا شروع کر دیا۔ تو جو لباس ان کا پہلے تھا، اسلام میں آنے کے بعد بھی ان کا وہی لباس رہا، اس میں کوئی چینجز نہیں آئے، سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہوگا، یعنی اس کی پینٹ، اس کا پاجامہ، اس کی پتلون ٹخنوں کے نیچے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، یعنی اس کا وہ حصہ آگ میں جائے گا۔ اگر سر ڈھانپنا اسلام میں ضروری ہوتا یا اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی قرآن میں کوئی حکم نازل فرما دیتا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی حدیث فرما دیتے کہ تمہیں سر ڈھکنا چاہیے، سر ڈھکنا اسلام میں ضروری ہے۔ تو کوئی بھی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی قرآن و حدیث میں جس سے یہ معلوم پڑے کہ سر ڈھانپنا اسلام میں ضروری ہے یا یہ سنت ہے۔ تو معلوم پڑا کہ سر ڈھانپنا عرب کے لوگوں کا کلچر اور ان کی ضرورت تھی۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کئی شہر ایسے ہیں جہاں لوگ پگڑی پہنتے ہیں، وہ وہاں کا کلچر ہے، وہاں کا رواج ہے، وہاں کی ضرورت ہے۔ جیسے راجستھان آپ دیکھ لیں، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں ریتیلا علاقہ ہے اور بہت گرمی پڑتی ہے، اس لیے وہاں کے لوگ اپنے سروں کو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، سارے پگڑی پہنتے ہیں، یعنی یہ ان کی ضرورت، ان کا کلچر ہے۔ اب بہت سے لوگ یہاں کچھ طنزیہ سوال کرتے ہیں، جیسے کہ پہلا سوال وہ کرتے ہیں کہ اگر سر ڈھانپنا عربوں کا کلچر تھا تو پھر داڑھی رکھنا بھی عربوں کا کلچر تھا، وہ بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو میرے بھائی، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ داڑھی رکھنا بھی کلچر تھا، جیسے کہ ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے جب وہ مرنے کی حالت میں تھا، اور اس کی داڑھی پکڑی اور کہا کہ کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ تو اس حدیث سے معلوم پڑا کہ مکہ کے جو مشرک تھے وہ بھی داڑھی رکھا کرتے تھے، لیکن داڑھی رکھنے کے بارے میں ہمیں الگ سے حدیثیں ملتی ہیں۔ جیسے ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور بھی کئی حدیثیں ملتی ہیں جس میں واضح فرمان موجود ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو محض اب یہ کلچر نہیں رہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن گئی۔ لیکن سر ڈھکنے کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں کوئی تاکید کری، نہ کوئی حکم دیا، اور نہ کہا کہ یہ میری سنت ہے۔ تو اس بارے میں تو کوئی بھی روایت ہمیں نہیں ملتی۔ دوسرا سوال جو وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ امامہ پہنا ہے، یعنی اپنا سر ڈھانپ کر رکھا ہے، تو جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ سنت ہوتا ہے، چاہے پھر آپ اس کا حکم دیں یا نہ دیں۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا سر ڈھانپ کر رکھیں۔ تو میرے بھائی، اس سوال کا جواب میں دو حصے میں دوں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ بہت بڑا جھوٹ نبی علیہ السلام پر بولا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا سر ڈھک کر رکھتے تھے، کیونکہ کوئی بھی حدیث ہمیں ایسی نہیں ملتی جس میں لکھا ہو کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ اپنا سر ڈھک کر رکھتے تھے، بلکہ حدیث تو اس کے الٹ ملتی ہے، جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کھلا رکھتے تھے۔ جیسے کہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو اپنی پیشانی پہ لٹکایا کرتے تھے، اور مشرکان مکہ جو تھے وہ اپنے بالوں کی مانگ نکالا کرتے تھے، لیکن جو اہل کتاب تھے وہ بھی اپنے بالوں کو اپنے ماتھے پر لٹکایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کاموں میں وحی کے ذریعے نہ بتایا جاتا کہ ایسا کرنا ہے یا ایسا نہیں کرنا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اہل کتاب کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اکثر اپنا سر کھلا رکھتے تھے، کیونکہ جب یہ ممکن تھا کہ آپ اپنے بال آگے ماتھے پہ لٹکا لیا کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ پگڑی پہنتے تو پگڑی کے اندر سے کسی کے بال بھی آگے نہیں لٹکے رہتے۔ جتنے لوگ پگڑی پہنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پگڑی پہننے والے شخص کے سارا سر کور ہو جاتا ہے، سارا ماتھا کور ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اس میں ممکن نہیں ہے کہ جو شخص پگڑی پہنے اس کی بیچ کی مانگ دکھ جائے۔ یعنی اگر ایک شخص پگڑی پہنا ہوا ہے تو آپ کو کیسے معلوم پڑے گا کہ اس نے بیچ کی مانگ نکالی ہے یا سائڈ کی مانگ نکالی ہے؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے تھے تو وہ اس لیے نکالتے تھے تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے باہر رکھ سکیں، کیونکہ اگر ایک شخص تیار ہوگا تو وہ اس لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ اس چیز کو چھپا سکے، اس چیز کو دکھانے کے لیے تیار ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بال ماتھے پہ ڈالتے تھے یا مانگ نکالتے تھے تو صحابہ نے انہیں اس حال میں دیکھا ہے، جبھی تو وہ آپ کی محبت میں اس چیز پہ عمل کرا کرتے تھے۔ کیونکہ ایک طرف تو مولوی میں جھوٹی روایتیں سناتے ہیں کہ ایک حبشی صحابی تھے، ان کے بال گھمرالو تھے اور وہ بیچ کی مانگ نکالنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو وہ نکل نہیں پائی، تو انہوں نے ایک سلاخ لوہے کی روڈ گرم کری اور اپنے ماتھے پہ یعنی سر پہ لگا کر بیچوں بیچ جلا لیا تاکہ مانگ بن جائے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ پگڑی باندھ کر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی بھی پگڑی باندھ لیتے نا، اس سنت پہ عمل کرتے، اپنا آپ کو زخمی کیوں کرا؟ یعنی بیچ میں مانگ نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالنے کے بعد پگڑی پہن لیا کرتے تھے تو صحابی کو پگڑی پہن لینی چاہیے تھی، اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ تو معلوم پڑا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اور جس باب میں امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں اس سے واضح ہے کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے، کیونکہ یہود عیسائی جو تھے وہ مدینہ میں تھے۔ تو معلوم پڑا کہ اکثر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ سر کھلا رکھتے تھے، اور جو حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہنی تو وہ ضرورت کے تحت تھا، جیسے ہم پڑھ چکے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کالے رنگ کا عمامہ پہنا تھا۔ تو میرے بھائی ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی کار میں تو نہیں آئے تھے کہ آپ کو کسی کپڑے کی ضرورت نہیں تھی، سر ڈھکنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی آپ اپنی اونٹنی پہ آئے تھے اور 8 دن لگتے تھے مدینہ سے مکہ آنے میں، اور اوپر تپتا سورج تھا، نیچے گرم رہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی پگڑی اوڑھنے کی۔ جس طرح ہم بائک چلاتے ہیں اور ہماری ضرورت ہوتی ہے ہیلمٹ، تو اسی طرح اس زمانے میں لوگوں کی پگڑی، چادر، کپڑا، رومال یہ ضرورت ہوا کرتی تھی اپنے سر کو دھوپ سے بچانے کے لیے، ہوا سے بچانے کے لیے، ریت سے بچانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے تحت پگڑی باندھی ہے، ورنہ ہم حدیث میں پڑھ چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کھلا رکھتے تھے۔ اب آتے ہیں جواب کے دوسرے حصے کی طرف کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ سنت ہوتا ہے، چاہے پھر آپ اس کا حکم دیں یا نہ دیں۔ تو میرے بھائی یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، جو عمل آپ کا ہو وہ ہمارے لیے سنت ہے، چاہے پھر آپ اس کا حکم دیں یا نہ دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عمل دینی سنت ہونا چاہیے، دنیاوی سنت یعنی دنیاوی طریقہ نہ ہو، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے ہیں، تو جب وہ صحابی بیعت کر کے چلے گئے تو انہوں نے زندگی بھر اپنے جو کرتا جب بھی پہنا اس کے 2 بٹن کھول کے رکھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ چاہے گرمی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے وہ صحابی کبھی اپنے بٹن بند نہیں کرا کرتے تھے۔ اب یہ عمل کوئی سنت نہیں ہے، یعنی کوئی دین کا طریقہ نہیں تھا کہ اگر کوئی کرتے کے بٹن بند کر لے گا تو وہ گنہگار ہو جائے گا یا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی۔ تو ان صحابی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ سنت ہے، سارے صحابہ کو یہ نہیں کہا جا کر کہ تم بھی اپنے گرمان کے بٹن کھولو، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی لگ رہی ہو، جیسے ہمارے یہاں بھی جب گرمی لگتی ہے لوگوں کو تو اپنے کولر کے بٹن کھول لیتے ہیں تاکہ تھوڑی راحت فیل ہو، تھوڑی ہوا اندر جائے جسم کو لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کھول لیا ہو، یا آپ کی ایک عادت ہو یہ کرتا پہننے کی۔ تو کہیں حدیث میں نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری سنت ہے کرتا ایسے پہنا کرو، یا اس صحابی نے دوسرے صحابوں کو فورس کیا ہو۔ اب کوئی اسے کہے کہ یہ دین ہے اور سب کرتے کے بٹن کھولیں ورنہ آپ سنت سے ہٹ جائیں گے، سنت سے محروم رہ جائیں گے، تو یہ طریقہ غلط ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ ہے صحیح بخاری میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مدینہ سے مکہ جاتے تو انہی مقامات پر اپنی سواری کو باندھتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں باندھا کرتے تھے، انہی مقامات پر نماز پڑھتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہیں استنجا کرتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرا کرتے تھے، اور وہیں آرام کرتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرا کرتے تھے۔ اب عبداللہ بن عمر کا یہ ایک اپنا عمل تھا، یعنی انہوں نے کسی بھی دوسرے صحابی سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی وہی کرو، یعنی جب بھی مدینہ سے مکہ جاؤ تو تم بھی وہیں ٹھہرو، وہیں اپنی سواری باندھو، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ محبت میں ایسا کر رہے ہیں، ورنہ آپ سارے صحابہ کو کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز پہ عمل کرو، یہ سنت ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ دنیاوی طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی سواری یہاں باندھی ہے تو ضروری نہیں کہ وہیں سب کو باندھنی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم پڑا کہ دین کے اندر جو طریقہ ہوگا اس پہ عمل کرنا سنت ہے، اسے سنت کہنا جائز ہے۔ باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے دنیاوی طور پہ، اسے آپ ایک عادت کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، دنیاوی طریقہ آپ کہہ سکتے ہیں، دنیاوی سنت آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دین کے اندر کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ اس چیز پہ عمل کرے۔ تیسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ ہے مسند احمد سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سانڈے کا گوشت پیش کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے اس سے نہیں کھایا، یعنی اس سے گھن کھائی، اسے کراہت اختیار کی اور اسے کھانے سے منع کر دیا۔
لیکن اسے حرام بھی نہیں فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا چاہتا ہے کھائے، میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ اس حدیث سے معلوم پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عمل سنت ہوگا جو آپ دین کے طریقے پہ ہمیں رہنمائی کریں گے، دین کے طریقے پہ بتائیں گے۔ باقی جو آپ کے دنیاوی چیزیں ہیں، یعنی آپ کو وہ چیز پسند ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کو اور کو ناپسند ہو، یعنی جیسے نبی علیہ السلام نے سانڈے کا گوشت نہیں تناول فرمایا، اس کو منع کر دیا، اس کو ناپسند کرا، تو ایسے بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمیں ناپسند ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھائی ہوں۔ اب انہیں کوئی یہ کہے، یعنی کوئی مولوی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے کھائی ہے، تم اسے نہیں کھا رہے، گنہگار ہو، سنت ہے، تو یہ تو بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کو چاہیے تھا کہ وہ بھی سانڈے کا گوشت نہ کھاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت تو اسے ترک کرنا ہے، تو صحابہ نے تو وہ کھا لیا، آج تک عرب کے لوگ کھاتے ہیں۔ تو معلوم پڑا کہ دنیاوی چیزوں میں ہمیں اختیار ہے، دین کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم پہ لازم ہے۔ چوتھی حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے صحیح بخاری سے کہ ایک صحابی تھے مغیث نام کے، جو کہ غلام تھے، یعنی حبشی تھے، تو ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، ان سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کے لیے کہا کہ میری بیوی سے کہیں کہ وہ مجھ سے طلاق نہ لے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیہ سے ملے اور کہا کہ تم اپنے شوہر سے طلاق نہ لو، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو اس صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ صرف سفارش کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا حکم تو نہیں ہے، میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ تو اس صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش رد کر دی، یعنی اس صحابی سے طلاق لے لی۔ اس حدیث سے معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عمل سنت ہوگا جو آپ دین کے اندر رہنمائی فرمائیں گے۔ باقی دنیا کے اندر اگر آپ کوئی بات کہیں تو وہ ہمارے پاس اختیار ہے، چاہے ہم اسے مان لیں چاہے چھوڑ دیں۔ پانچویں اور آخری حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر، جو اس مسئلے کو آئینے کی طرح صاف کر دے گی، وہ ہے سنن ابن ماجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جو صحابی ہیں وہ کھجوروں کی کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دو کھجوروں کو، یعنی ایک نر ایک مادہ بنا کر آپس میں ملا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اس سے ان کا ماننا یہ تھا کہ کھجوریں زیادہ پیدا ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو تم نہ کرو تو بہتر ہے، یعنی یہ طریقہ چھوڑ دو، تم ایسا نہ کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابہ نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، یعنی کھجورے کی جو گٹھلی تھی وہ الگ الگ کر کے رکھ دی۔ اب ہوا یہ کہ اس سال فصل بہت کم ہوئی، اور جو ہوئی وہ بھی اچھی نہیں ہوئی، تو صحابہ کھجور لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی شکایت کرنا ہے کہ اللہ کے رسول دیکھیے ہم نے آپ کی بات مانی اور ہمیں کھجوروں میں نقصان ہو گیا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو دنیا کے جو تمہارے کام ہے اس میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کے کاموں میں تمہیں میری پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا مشورہ تھا، یعنی تم مان بھی سکتے تھے چھوڑ بھی سکتے تھے، لیکن دین کے اندر جو تمہیں میں کام بتاؤں، دین کے اندر جو تمہیں حکم دوں وہ تم پر ماننا ضروری ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے تو نہیں ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خود یہ بتا دیا کہ وہ بات، وہ کام، وہ عمل ہی سنت ہوگا دین کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین بتا کر ہمیں بتائیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ پہ بیٹھے تھے تو یہ نہیں کہ آج ہر شخص کہے کہ بھائی اونٹ پہ سواری کرنا ہی سنت ہے، باقی جو گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں وہ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو یہ ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب یہ سواریاں تھیں تو آپ ان پہ بیٹھے، اگر گاڑیاں آپ کے زمانے میں ہوتی آپ گاڑی میں سفر کرتے۔ تو کسی بھی چیز کو لے کر ہم اسے دین نہیں بنا سکتے جب تک یہ نہ معلوم پڑ جائے کہ وہ واقعی میں دین کا حصہ ہے کہ نہیں۔ تو معلوم پڑا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے پگڑی پہنی تھی یا سر ڈھکا تھا یا ٹوپی چادر رومال جو بھی اوڑا تھا، تو وہ ان کا لباس، ان کا کلچر، ان کی ضرورت تھی۔ اگر کوئی پہنتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسے سنت قرار دینا، ضروری قرار دینا، دین کا حصہ قرار دینا یہ غلط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دلیلیں کافی ہیں کہ ہر انسان کی بات سمجھ میں آ جائے، یعنی مسئلہ اس کے سامنے واضح ہو جائے۔ پھر بھی اگر کوئی ضد پڑا رہتا ہے اور نہیں مانتا تو میں چند حدیثیں یہاں پیش کرنا چاہوں گا، وہ انہیں سنت قرار دے اور ان پہ عمل کرے اور لوگوں سے کہے کہ اس پہ عمل کریں، یہ سنت ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سنن ابو داؤد سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر اپنی ایک بیوی کا بوسہ لیا اور پھر جا کے نماز پڑھنے لگے۔ اب اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد اپنی ایک بیوی کا بوسہ لیا۔ تو کیا یہ عمل سنت ہے؟ یعنی کیا مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا جو دنیا کے علماء ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کا بوسہ لیتے ہیں اور پھر جا کر نماز پڑھاتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے ہم اسے گنہگار نہیں کہتے، یعنی اپنی بیوی کا کوئی بوسہ لے لیتا ہے وضو کرنے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے سنت قرار دینا اور کہنا کہ یہ لازم ہے، اسے کرنا چاہیے ورنہ ثواب میں کمی ہو جائے گی، تو یہ لوگوں کی بیوقوفی ہے، کم علمی ہے۔ دوسری حدیث جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح بخاری سے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ساتھ ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، یعنی ایک غسل خانے میں ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث پہ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ یعنی یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرا کرتے تھے تو یہ سنت ہے، تو اس پہ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تو مکہ کے امام بھی عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ تو معلوم پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دینی عمل تھا وہ ہمارے لیے سنت ہوگا، باقی دنیاوی عمل تھا اس میں ہمیں چوائس ہے، اگر کوئی اس پہ عمل کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی اسے لازم ٹھہرانا، اسے سنت قرار دینا اور جو نہ کرے اسے برا بھلا کہنا تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو جو لوگ ٹوپی پگڑی کو سنت کہتے ہیں کیا وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے سنت قرار دینا، دین کا حصہ قرار دینا
تو یہ تو بیوقوفی ہے، یعنی احمق ہی وہ ہو سکتا ہے جو یہ بات کہے۔ اور بہت سے بیوقوف ایسے بھی ہیں جو کھراٹے لینے کو سنت قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھراٹے لیا کرتے تھے تو یہ سنت ہے۔ تو یہ علم کی کمی ہے، یعنی ایک چیز کو سنت قرار دینا جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے اسے ہم کیسے سنت قرار دے سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھراٹے لیا کرتے تھے تو یہ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ وہ کھراٹے لیتا ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ تیز لیتے ہیں، بہت سے لوگ ہلکے لیتے ہیں، اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ کھراٹوں سے پریشان ہو جاتے ہیں جو برابر سونے والے ہوتے ہیں ان کے۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو سنت قرار دے دینا جو اختیار میں ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ تو اس ساری گفتگو کے بعد معلوم پڑا کہ سر ڈھانپنا عرب کے لوگوں کا کلچر تھا، ان کی ضرورت تھی، ان کا لباس کا حصہ تھا۔ اگر کوئی عورتہ ہے اپنا سر ڈھانپتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی اسے سنت قرار دینا، اسے دین کا جز قرار دینا یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔